آیت سے ہم تلاوت کریں گے. لکھا ہے لیکن اے بیتل ہم افراطہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ ثاقب ہاں قدیم الایام سے ہے. آمین. خدا کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر برکت ہو. آمین. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آج کا کرسمس یہ بڑا خاص کرسمس ہے کیونکہ دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا ہے. آمین. پریز جیسس. گلوری ٹو جیسس. آج اس کرسمس کے موقع پر یسوع مسیح کی پہلی آمد پر، اس کی برتھ ڈے پر، اس کے جنم دن پر ہم جو پیغام سنیں گے اس کا ٹائٹل ہے، مضمون ہے، یسوع مسیح اپنے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہے. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود ہے. وہ پہلے بھی تھا. یسوع مسیح کا یہ آغاز نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا شروع اس کی پیدائش سے ہوتا ہے. یسوع مسیح اپنی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا. جیسس از گاڈ. یسوع مسیح خدا ہے اور وہ خدا زمین پر آ گیا جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کہتی ہے ابتدا میں اور کلام خدا کے اور کلام مجسم ہوا. یہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں آسمانی ہوں، میں زمین پر آیا ہوں. یسوع مسیح اپنی پیدائش سے پہلے موجود ہے. خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے تعلق سے کتنی پیشن گوئیاں ہیں. پرانے عہدنامہ میں 300 پیشن گوئیاں ہیں اور ڈائریکٹ 480 پیش گوئیاں موجود ہیں بائبل مقدس میں. اور ان میں سے یہ پیش گوئی بہت خاص ہے جو میکا نبی کی معرفت، میکا نبی کے صحیفہ میں درج ہے. اس کے 5ویں باب کی 2 آیت کے اندر، لیکن اے بیتل ہم افراطہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے. یہ بڑی اہم خاص پیشن گوئی ہے. جب مجوسیوں نے آ کر ہیرودیس سے پوچھا اور ہیرودیس نے شرع کے عالموں سے پوچھا تو انہوں نے اسی پیشن گوئی کے بارے میں بتایا. اور اس کی اہمیت اور خاصیت کی وجہ یہ بھی ہے
کہ اس پیشن گوئی کے اندر خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد اور پھر خداوند یسوع مسیح کی الوہیت اور اس کے قدیم الایام اور اس کے سابق ایام ہونے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو سابق ہے، جو پہلے ہے، جو موجود ہے، وہ دنیا میں آئے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا اور اس کی بادشاہی ابد تک ہوگی۔ اس آیت کی یہ خاص بات ہے، اس میں اس کے دو حصے ہیں۔ The place of birth, the place of his birth، اس کے پیدا ہونے کی جگہ، اور اس کے پہلے سے موجود ہونے کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے، یعنی وہ آئے گا، اس کا مصدر ہے، اس کا جو زمانہ ہے، زمانہ سابق سے وہ موجود ہے، اور نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ یہاں پر لکھا وہ قدیم الایام ہے، وہ قدیم الایام ہے، اس کا آخر نہیں ہوگا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش اس کا آغاز ہے اور موت اس کا آخر ہے، لیکن یسوع مسیح اپنی پیدائش سے پہلے تھا اور ہے اور رہے گا۔ آمین۔ اس لیے دو بڑی اسپیسیفک، مخصوص، مقررہ، خاص باتیں اس پیشن گوئی کے اندر ہیں خداوند کی پیدائش کے تعلق سے۔ جو نمبر 1 پیشن گوئی ہے، وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ بیت لحم افراطہ میں۔ اس سبجیکٹ کے گرد آج جو کرسمس کا پیغام ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ہم یسوع مسیح کی جو عظمت ہے، اس کی پیدائش میں اس کی عظمت نہیں، پیدائش سے پہلے بھی وہ موجود ہے، وہ پیدائش سے پہلے موجود ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ وہ انسان بنا، خدا انسان بن سکتا ہے، انسان خدا نہیں بن سکتا، اور خدا انسان بن کے آ گیا۔ اس کی زندگی اس وقت شروع ہوئی، کب یسوع مسیح کی زندگی شروع ہوئی کوئی نہیں جانتا، وہ کب سے ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں وہ شروع ہی سے ہے، ابتدا ہی سے ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں، ان کی لائف، ان کی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ایسی ہستی ہے جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود ہے۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 58 آیت میں خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے بات کر رہے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس سے پہلے ابراہیم ہوتا میں ہوں۔ ابراہیم کون ہے؟ جس نے یہودی مذہب کا آغاز کیا۔ ابراہیم کو وہ اپنا باپ مانتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، اس سے پہلے ابراہیم ہو میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے آدم ہو میں ہوں، کیونکہ آدم کو بنانے والا میں ہوں۔ اس سے پہلے آسمان ہو، سورج ہو، تارے ہو، ستارے ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے میں ہوں۔ ہر
یسوع مسیح ہے۔ خداوند نے کہا اس سے پہلے ابراہم ہوتا میں ہوں۔ This is the greatest of Christ and the unique birth of Christ۔ ہم قدرتی فطرتی طور پر کرسمس کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کرسمس مفوق الفطرت ایک معجزہ ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کا آغاز بیت الحم کی جرنی سے نہیں ہوا، بلکہ خداوند یسوع مسیح ابدیت سے موجود ہے۔ Amen. What is Christmas? Christmas is the birth, community of the Christ. Christmas is the birth of the community of the Christ, His divinity preceded. اس کو ہم تھیالوجی میں اس ٹرم کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذات الہی کے طور پر وہ اپنی پیدائش سے پہلے موجود ہے۔ یسوع مسیح ذات الہی ہے۔ یسوع مسیح ذات الہی ہے، ڈیوائن ہے، ڈیوائن پرسن ذات الہی ہے، اور ذات الہی کے طور پر وہ اپنی پیدائش سے پہلے موجود ہے۔ اور اس کو ہم یسوع مسیح کی پیدائش کہتے ہیں، یا تجسم کہتے ہیں، یا بشریت کا تجسم کہتے ہیں، یا پیدائش کہتے ہیں۔ انہوں نے بشریت کو اختیار کیا۔ خدا کہ الہی منصوبے الہی نبوتوں کے مطابق انہوں نے بشریت کو پہنا، بشریت کے جامے کو پہنا۔ کرسمس ان کا آغاز نہیں ہے، وہ کرسمس سے پہلے بھی موجود ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا آغاز ان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہے۔ وہ ابدی ہے، وہ اصلی ہے، وہ خدا ہے۔ So Christmas is the new chapter, a new opening and a new happening and the life of Christ۔ کرسمس ان کا آغاز نہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک نیا باب ہے۔ سو اس لیے ہمارا جو بنیادی ایمان ہے، مسیحی ایمان ہے، وہ یہ ہے، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، رسولوں کا عقیدہ، اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ یسوع مسیح he is a fully man, he is a fully God۔ سو جب ہم کہتے ہیں وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارا نالج ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہماری اسٹڈی ہے، وہ یہ ہے ون نیچر، ون پرسن، ون نیچر۔ جو ہمارا تجربہ ہے، ہماری سائنس، ہماری نالج، ہماری اسٹڈی جو ہے وہ ہے ون پرسن، ون نیچر۔ ہمارا جو تجربہ ہے، ایک شخصیت، ایک فطرت، لیکن یسوع مسیح نے ون پرسن ٹو نیچر، یسوع مسیح میں آسمانی فطرت بھی ہے اور انسانی فطرت بھی ہے۔ اس لیے وہ
خدا بھی ہے، کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ ہم ون پرسن ون نیچر ہے، یسوع مسیح ون پرسن ٹو نیچر ہے۔ وہ ایک شخصیت، اس میں دو فطرتیں ہیں، ہم ایک شخصیت ہے، ایک فطرت ہے۔ مسیح کی جو شخصیت ہے یا پرسن ہوڈ ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں ون پرسن ٹو نیچر۔ ذات الہی بھی موجود ہے اور انسان بھی، کامل انسان بھی ہے۔ سو کرسمس وہ دن ہے جب الوہیت نے بشریت کو پہل لیا۔ کرسمس وہ دن ہے جب الوہیت نے بشریت کو پہل لیا، اور یہی بات بائبل مقدس میں بار بار ہمیں ملتی ہے۔ ایمن۔ سو ہمارا نالج، ہمارا تجربہ کیا ہے؟ ون پرسن ون نیچر، ایک شخصیت ایک فطرت۔ یسوع مسیح ون پرسن ٹو نیچر، ذات الہی بھی، کامل خدا بھی اور کامل انسان بھی۔ تو پھر تثلیث کیا ہے؟ تثلیث کیا ہے؟ تثلیث 3 پرسن 1 نیچر۔ تثلیث کیا ہے؟ 3 شخصیات ایک فطرت۔ یہ فطرت کا اور شخصیت کا مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ 3 پرسن، فادر اینڈ سن اینڈ ہولی اسپرٹ، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ 3 شخصیات اور ان کی ایک نیچر ہے۔ ہیلیلویا۔ انسان ایک شخصیت ایک فطرت، یسوع مسیح ایک شخصیت 2 فطرت۔ تثلیث 3 پرسن ایک فطرت، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس لیے وحدت میں کثرت ہے۔ ایمن۔ 1 پرسن 2 نیچر۔ سو کرسمس کے تعلق سے جو بات ہم نے یاد رکھنی ہے، یسوع مسیح اپنے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہے۔ آمین۔ ہیلیلویا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی آئے ہیں ان کی قبروں پہ لکھا ہوتا ہے پیدائش کی ڈیٹ، اور پھر اور اس کے بعد ختم۔ عظیم نبیوں کی قبریں دنیا کے اندر ہیں۔ قبر ہمارے نبی کی بھی ہے۔ ہمارے نبی کی قبر میں اور ان کے نبی کی قبر میں، یا دنیا کے نبیوں کی قبروں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ اس کی قبر یروشلم میں آج بھی خالی ہے، وہ زندہ ہے اور اب تک زندہ رہے گا۔ وہ اپنی پیدائش سے پہلے تھا اور وہ اب تک رہے گا۔ نہ اس کے آغاز کا پتہ نہ اس کے اختتام کا۔ اس نے کہہ دیا اول بھی میں، آخر بھی میں، اختتام بھی میں، سب کچھ یسوع مسیح ہے اور وہی دنیا کا نجات دہندہ۔ ہیلیلویا۔ پریز جیسس۔ سو انسانی پوائنٹ آف ویو سے کرسمس یہ ہے کہ خالق جو ہے وہ زمین پر آ گیا
تاکہ انسانوں کا کفارہ ہو۔ نجات دہندہ گنہگار نہیں ہے۔ اگر نجات دہندہ گنہگار ہے تو پھر کفارہ نہیں ہے، اس لیے نجات دہندہ گنہگار نہیں ہے اور گنہگار نجات دہندہ نہیں ہے۔ کوئی شخص جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ گنہگار پیدا ہوگا۔ آدم کے مانوسی گناہ کے سبب سے وہ گناہ میں پیدا ہوگا، اور داؤد نبی یہی کہتے ہیں، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ داؤد نبی یہی فرماتے ہیں، اور رومیوں کے خط میں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے جو انسان کے ملاپ سے ہوتا ہے، بائبل بتاتی ہے وہ گناہ ہے، اس میں گناہ منتقل ہوتا ہے۔ سو کفارے کے لیے، نجات دہندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گناہ انسانی پیدائش یا گناہ جو ہے وہ انسان کے اندر نہ ہو۔ اس لیے کنواری سے پیدا ہونا، انسانی جبلت، انسانی ڈی این اے، انسانی سرشت، آدم کا خمیر اس میں داخل نہ ہو، کنواری سے پیدا ہونا لازمی ہو جاتا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا، اور ہم اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ تیسری بات، اس کا مصدر زمانہ قدیم سے ہے، یعنی وہ ابد سے ہے، اس لیے وہ خدا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور ہمارا خدا بھی ہے۔ سو ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کرسمس کا؟ کہ الوہیت نے بشریت کو پہن لیا۔ God become man۔ سو انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو، نظریہ جو ہمارا ہے کرسمس کا، کہ خدا ہمارے نزدیک آ گیا ہے، ہم نے اس کو قریب سے دیکھا ہے، اور یوحنا رسول یہ کہتا ہے، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اور خط کے اندر یوحنا رسول لکھتے ہیں، ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اسے چھو کر دیکھا۔ اور ہم نے اس سے باتیں کی۔ سو پرانے عہد نامہ کا خدا نئے عہد نامہ میں ظاہری صورت میں چھپنی میں آ گیا۔ انسانی پوائنٹ آف ویو سے لیکن الہی ڈیوائن پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ کرسمس کا جو خالق ہے، جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، وہ اپنے آپ کو تخلیق کے عالم میں لے آتا ہے۔ کریٹر بیکمز کریشن، یعنی خالق جو ہے، جو سب کا خالق ہے، جس نے سب کچھ خلق کیا، اس کے کہنے سے پہاڑ بن گئے،
جانور بن گئے، درخت بن گئے، سب چیزیں بنتی گئیں، یہی کلمہ سب چیزوں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ کلمہ کو لوگوس کہتے ہیں، جس کے کہنے سے کائنات بنی۔ The word, that word become man. کلام مجسم ہوا۔ یوحنا کہتا ہے کلام مجسم ہوا۔ کلمہ نے ہمارے لیے کفارہ دیا۔ آمین، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ اور ہم اس کلمے پر جب ایمان لاتے ہیں، بائبل نے اس کو کیا ٹائٹل دیا ہے؟ کلمہ، خدا کا بیٹا، خدا کی بشریت کو خدا کا بیٹا۔ بائبل کہتی ہے بشریت میں آ جانا خدا کا، اس کو خدا کا بیٹا بائبل کہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے کوئی بیٹا جنا ہے یا خدا کی کوئی بیوی ہے، جیسے ون پرسن ون نیچر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بیوی ہم مقدسہ مریم کو بنا دیتے ہیں۔ نہیں، خدا کی بیوی نہیں ہے، وہ تو خدا کی مخلوق ہے جسے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا شروع کرنے سے پہلے اختتام کو جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا کو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اگر خدا آسمان اکیلا بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ صرف خدا انسانوں کو اپنے منصوبوں میں، اپنے کاموں میں اس لیے شامل کر لیتا ہے تاکہ ہم بھی خدا کے منصوبوں کا، کاموں کا حصہ بن جائیں اور خدا کے لیے ہم بھی خوشی کا باعث بن جائیں، ورنہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ متی کی انجیل، لوکا کی انجیل ہمیں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ مریم نے کہا یہ میرے لیے کیسے ہوگا جبکہ میں مرد سے واقف نہیں ہوں۔ فرشتے نے اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر تیری زندگی میں کام کرے گی۔ پھر چرواہوں کا آنا آپ دیکھتے ہیں، پھر چرنی میں اس کو پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں پر کچھ اسپیشل نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد فرشتے کھڑے نہیں ہیں، تارے چمک نہیں رہے، ایک نارمل سا سین ہے۔ پہلا جو کرسمس آج سے 2000 سال پہلے ہوا، وہ کوئی اتنا اسپیشل کرسمس نہیں ہوا جتنا آج ہم اسپیشل مناتے ہیں۔ ایک نارمل سا سین تھا۔ سرائے میں جگہ نہیں تھی۔ سرائے کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ، رہنے کی وہ جگہ جو عارضی ہے۔ سرائے میں جگہ نہیں تھی، اور وہ سرائے جو اس وقت بنے ہوتے تھے وہ ٹینٹ وغیرہ لگا دیتے تھے، اور اس کے اندر جب وہ لوگ آتے تھے ان کے پاس جانور ہوتے تھے، اور وہ ٹینٹ کی ایک سائڈ پہ کھرلیاں بنا دیتے تھے کہ جو آئے گا وہ اپنے جانور یہاں پر باندھ لے گا اور خود وہ رہائش ٹینٹ کے اندر کرے گا۔ اور اس کے جانوروں کو باندھنے کے لیے وہاں پر چرنی، کھرلی بنائی جاتی تھی، اور یسوع مسیح اسی کھرلی میں، چرنی میں پیدا ہوا۔ ایک نارمل سا سین تھا، لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ مختلف ہے، یونیک ہے دوسرے بچوں سے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، یا وہ اپنے آنے سے پہلے نہیں ہے۔ عام بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وقت ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ، یہ یسوع جو پیدا ہو رہا ہے، یہ اپنی پیدائش سے پہلے بھی موجود ہے۔
اور وہی لوگوں پر ظاہر ہوا۔ سو کرسمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جس بات کو سمجھیں گے وہ ہے دا انکارنیشن، تجسم۔ ہاللویا، ذرا زور سے بولیں۔ نمبر 2، کماری سے پیدائش، دا ورجن برتھ۔ سو تجسم ایک ایسا لفظ ہے، تجسم یا مجسم، اس کا مطلب ہے جسم لینا، بدن لینا، بدن میں آنا، بدن میں ظاہر ہونا۔ جو صرف یہ تجسم کا لفظ صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا۔ اب جب بھی یہ لفظ سنیں گے صرف کرسمس کے دنوں میں آپ کو تجسم یا مجسم یا گیتوں میں یا بائبل میں یہ لفظ صرف یسوع مسیح کے لیے ملے گا، تجسم ہونا۔ کلام مجسم ہوا، تجسم ہوا یسوع مسیح، جو سارے صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الہی ذات انسانی ذات بن گئی۔ یہ ڈیوینٹی کو ہیومینٹی کے لیول پر لانا ہے تجسم، تاکہ انسانوں کا کفارہ ہو سکے۔ سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے لیے یا اس کی پیدائش کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں بائبل مقدس میں، یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں۔ جلدی سے ذرا 58 اور 59 پڑھ دیں، 8ویں باب۔ (58 and 59) 8 chapter۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر تجھ سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ ایمین۔ اس سے پہلے ابراہیم ہو میں ہوں۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی ایج تو بڑی بھی ہوگی 30 سال، تو یہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے سے، اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس بات کو انسلٹ فیل کیا۔ لیکن یسوع نے کہا اس سے پہلے ابراہیم ہو میں ہوں۔ پھر یسوع نے یوحنا کی انجیل کے اندر ہی 14ویں باب میں جب شاگردوں نے کہا اے خداوند ہمیں باپ دکھا، تو یسوع نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع کا چہرہ باپ کا چہرہ ہے، بیٹے کا چہرہ باپ کا چہرہ ہے، اور یسوع کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا جس نے میری صورت کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا، اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ چرمی میں جس نے بھی یا مسیح کی زندگی میں جس نے یسوع کو دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ ہاللویا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی کرسچن ایک انسان کو خدا مانتے ہیں۔ نو نو نو، ہم کسی انسان کو خدا نہیں بناتے، خدا خود انسان بن گیا ہے۔ یسوع نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کی۔ چھٹے باب کی 62ویں اور 66ویں آیت یوحنا کی انجیل۔ اگر تم اتنے
آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ اگر تم ابن آدم کو کہاں جاتے دیکھو گے؟ جہاں وہ کہاں پر تھا یسوع؟ آسمانوں پر، اور آسمانوں سے وہ کرسمس کے دن نیچے آیا اور اپنے شاگردوں کو کہہ رہا جہاں وہ پہلے تھا وہ ابن آدم بنا، وہ انسان بنا، خدا کا بیٹا ابن آدم انسان کا بیٹا بنا۔ اگر تم اسے اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ کیا لکھا جی؟ یس۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتھیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ جہاں وہ پہلے تھا اس نے اپنا بتایا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں زمین کا نہیں ہوں، میں آسمان سے آیا ہوں، میں اپنی پیدائش سے پہلے موجود ہوں، میں آسمانی ہوں، میری بادشاہی آسمانی ہے، میں آسمان سے اترا ہوں، وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے اور وہ میں ہوں۔ اس کے شاگرد اسے چھوڑ گئے اس بات سے۔ انسان کے لیے یہ باتیں سمجھنا بڑا مشکل ہے، ہمارے لیے سمجھنا، کیونکہ ہم 1% 1 نیچر ہے، یسوع مسیح 1% 2 نیچر ہے۔ ایمان۔ سو تھیالوجی اور ڈاکٹرائن کسی کی قید میں نہیں ہے۔ یسوع مسیح خدا کی ذات ہے اور وہ تھیالوجی کی قید کے اندر نہیں ہے، وہ انسان بنا۔ مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی اور آسمانوں سے یسوع مسیح آیا۔ دوسرا بڑا بھید جو ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے کیسے جی اٹھا۔ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں روحانی طور پر، بائبلی طور پر، لیکن سائنس کے لحاظ سے ہم کیسے ثابت کریں گے؟ لیکن یسوع مسیح سائنس سے بھی عظیم ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ انہوں نے صعود فرمایا، کشش ثقل کے قانون کو توڑ دیا۔ ہمیں پتہ ہے نا، کوئی بھی چیز اوپر پھینکے تو یہ کشش ثقل کا قانون ہے، وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، پھر یسوع مسیح کا آسمان پر جانا، یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا۔ کشش ثقل، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، یہ سارے قانون یسوع مسیح سائنس سے عظیم ہے۔ He is coming soon۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ آمین۔ وہ پھر آئے گا۔ ہیلیلویا۔ وہ پھر آئے گا۔ اس لیے سائنس کے جو قانون ہیں، جو چیزیں فضا میں ہیں وہ فضا میں ہی رہتی ہیں، جو زمین پہ ہے یہ سائنسی قانون ہے۔ لیکن یسوع مسیح جب چاہے آسمان پر جائے، یسوع مسیح جب چاہے آسمان سے آئے، اور وہ آئے گا اور اپنی کلیسیا کو لے کر اپنے ساتھ آسمانوں پر چلا جائے گا۔ ہیلیلویا۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ یسوع آج ہی آ جائے، ہم کرسمس منا رہے ہوں اور چرچ اسی وقت اس کے ساتھ چلا جائے۔ ہیلیلویا۔ کرسمس مناتے مناتے ہم آمد ثانی میں داخل ہو کر اس کے جلال میں داخل ہو جائیں اور جلال کے بادشاہ کو جلال دیتے رہیں۔
گلوری ٹو جیسس. یسوع مسیح جرنی میں آنے سے پہلے موجود ہے. ہم اس کی ابدیت کو مناتے ہیں. ہم اس کے پیدا ہونے کو نہیں مناتے, ہم اس کی ابدیت کو مناتے ہیں. وہ پہلے سے موجود تھا. Praise hallelujah. Glory to Jesus. Amen. So یسوع مسیح بہت دفعہ ہم یہ سنتے ہیں انسان کی محبت میں خدا آ گیا. انسانوں نے تو خدا سے محبت کی نہیں کی ہے. انسانوں نے تو خدا سے محبت نہیں کی, بلکہ خدا نے, کس نے, کیا آیت ہے, اتوں پتہ لگ جاتا ہے تسی کنا کو پڑھے جی. پوری آیت بولے, کیونکہ خدا نے ہمیشہ کی زندگی پائے. ہیلیلویا. وہ جرنی میں آ گیا. یہودی انتظار کر رہے تھے, مسیح کا انتظار کر رہے تھے. مسیح جرنی میں آیا, مسیحا جرنی میں آیا, مسیح جرنی میں آ گیا. 400 سال نبوت بند رہی, اور جب نبوت آئی کس کے وسیلہ سے؟ زکریا کاہن کے بیٹے. زکریا کا مطلب ہوتا ہے خدا یاد کرتا ہے. خدا نے یاد کیا اور الشبا کو خدا نے بلیس کر دیا. اور جب نبوت آئی تو نبوت 400 سال بعد کیا آئی؟ جو میرے بعد آتا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. وہ کون آیا تھا؟ یوحنا استباغی کے بعد کون آیا تھا؟ وہ کون تھا؟ خدا کا بندہ. وہ کون تھا؟ یردن کے کنارے وہ یہی یسوع تھا جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کا وہ لائق نہیں ہے. وہ یسوع جو ازل سے ابد تک ہے, یہ وہی یسوع ہے جس کا ہم کرسمس منا رہے ہیں. اب تو ہیکل میں پردے کی ضرورت بھی نہیں رہی. جو کچھ پردے کے پیچھے تھا, جو کچھ پردے کے پیچھے تھا وہ پردے کے باہر ظاہر ہو گیا. اور ظاہر کیا ہو گیا؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس کی ذات کا نقش, اس کے جلال کا پردو, اس کی ذات کا نقش, عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ یسوع ناصری دنیا میں آیا. You are the people of King. آپ خدا کی بادشاہی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, شہزادے اور شہزادیاں ہیں. خدا کی بادشاہی میں کرسمس نے ہماری شناخت بدل دی ہے. خدا کی بادشاہی میں کرسمس نے ہماری شناخت بدل دی ہے. کرسمس نے آپ کو مقام کا مقام بدل دیا. کرسمس نے آپ کو رتبہ دے دیا ہے. کرسمس نے آپ کا مقام بدل دیا ہے. آپ یسوع پر ایمان لا کر ابدیت میں داخل ہو گئے. ہیلیلویا. پریز جیسس. گلوری ٹو جیسس. آخری ریفرنس
پہلا کرنتھیوں 10واں باب 4 آیت. اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا یس کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان مسیح تھا. آمین. بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ کون چلتا تھا؟ یہ چٹان کہاں پر تھی؟ بیابان میں. جب مصر سے یہ نکلا ہے ایک مقام پر پہنچے انہیں پیاس لگ گئی, پانی نہیں تھا. موسیٰ سے کہا چٹان پر لاٹھی مار. جب اسے لاٹھی ماری چٹان میں سے پانی نکل آیا. اور کلام کیا کہتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ وہ چٹان چلتی تھی. چٹان جس میں سے پانی نکلا, بیابان میں وہ چٹان ان کے ساتھ ساتھ تھی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا. اور نئے عہد نامہ میں یسوع نے کیا کہا؟ یہودیوں کو زندگی کا پانی میں ہوں. وہ چٹان یسوع مسیح تھا جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آیا, چرنی میں آیا. وہ چٹان جو پرانے عہد نامہ میں بیابان میں اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ چلتی تھی, وہ چٹان کرسمس کے دن چرنی میں آ گئی. اور آج بھی وہ چٹان آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور وہ آپ کو چشموں میں سے پلاتا ہے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. خداوند میرا چٹان ہے, مجھے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ چٹان آپ کے ساتھ ہے, آپ کی زندگی کو آرام دیتی ہے, آپ کی زندگی کو تر و تازہ کرتی ہے, آپ کی زندگی کو بحال کرتی ہے. اس کرسمس پر خدا اس چٹان کے وسیلہ سے آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا. آمین. وہ آ گیا ہے جو من دیتا تھا. یسوع نے کہا تمہارے باپ دادا نے من کھایا اور مر گئے, لیکن جو کوئی زندگی کی روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. جو زندگی کا پانی پیے گا اس کے اندر سے ندیاں جاری ہو جائیں گی. ہاللویا. ہماری ہر ایک ضرورت کو لیونگ راک, وہ ندیاں, وہ چشمے, خداوند مجھے سیراب کر. آئیے کہنا شروع کریں, خداوند تو چٹان ہے میری, مجھے آج پلا. خداوند تو ابدی ہے, ازلی ہے, تو میری